الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اپنے چہرے کو دین کی طرف مضبوطی سے لگا کر
یکسو ہو جاؤ۔ اللہ کی فطرت ہی وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، اور یہی مضبوط ترین دین ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ فطرت اور اس کے متعلقات کے حوالے سے ضروری چیزیں اور اس پر لوگوں کے اعتراض اور اشکالات اور ان کی حیثیت وہ میں نے عرض کی تھی۔ اسی ضمن میں تمہیدی اعتبار سے اسلام نے جو فطرت کا ایک مربوط اور مضبوط دین ہمیں عطا کیا ہے، اس کے حوالے سے میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ گزارشات کی تھی کہ طہارت کیا چیز ہے، صفائی ستھرائی، اپنے آپ کو غلاظت سے دور رکھنا، یہ جذبہ جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہدایات دی ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس عمل کو اب شریعت میں ایک مخصوص اصطلاح طہارت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں، قرآن مجید بالعموم اور احادیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اس کے متعلق لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کریں تو جو کتابیں احکامات پر مشتمل ہیں، سنن جنہیں کہتے ہیں، سنن کبریٰ للبیہقی، سنن ابی داود، سنن نسائی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ کتابیں ہیں جو احکامات کو بیان کرتی ہیں، ایک مسلمان کے لیے عمل کرنے کے حوالہ سے وہ مسائل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں یا عمل کیا ہے یا ان کی تقریرات موجود ہیں، تو جو ترتیب ان احکامات کی ہمیں جو ہے وہ شریعت کے حوالہ سے ملتی ہے، اس ترتیب کو ملحوظ رکھ کے پھر کتاب مرتب کرنا، اس کو کہتے ہیں، یہ سنن میں سے ایک سنت ہے۔ یہ اصطلاح جامع کے مقابلہ میں استعمال ہوتی ہے۔ جامع ایک کتاب ہے، حدیث ہی کی کتاب ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر پھر وہ ترتیب احکامات کی نہیں رکھتے، اس کے اندر تقریباً 8 ابواب بالعموم یا اس سے ملتی جلتی چیزیں، توحید ہے، ایمان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ احکامات بھی آ جاتے ہیں، سیرت کی کچھ چیزیں ہیں، مغازی ہے، اس طرح کی چیزیں، جہاد وغیرہ، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا نام جامع ہے یہ۔ لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مستقل کتابیں اور زیادہ تر حدیث کی کتابیں وہ سنن پر مشتمل ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، اللہ سے عہد کرنے والو، تمہاری زندگی کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑ دیا،
بلکہ اس کی آسانی کے لیے اتنی ہدایات دے دی ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ اب تمہارے لیے اس دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں رہا، بلکہ آسان تر ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ جب اس طرح زندگی گزاریں گے، وہ دین کی زندگی، ایمان کی زندگی، شریعت کی زندگی ہوگی۔ اور وہ بات جو بیان میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ فطرت کی زندگی ہو، یعنی انسان متلاشی ہے اس وقت، میں فطرت پر رہنا چاہتا ہوں، میں کھانا چاہتا ہوں فطری غذائیں۔ یہ اس وقت کا بڑا ایشو ہے، آرگینک فوڈ کھاتے ہیں لوگ، یا یوں سمجھ لیجیے رجوع کر لیا ہے انہوں نے، یعنی اب وہ دیکھ لیا ہے کہ اسلام کی ہدایات جو ہے، حالانکہ اسلام کو طب سکھانے نہیں آتا، پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے، پیغمبر ہادی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے خواہ جسمانی اعتبار سے ہی ہو، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور اللہ کے نبی نے بحیثیت انسان اس کا تذکرہ ہی نہ کیا ہو، یا آپ کو اس سے واسطہ ہی نہ پڑا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہدایات ملتی ہیں، یقین جانیں میں تعصب سے ہٹ کر، یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں ممبر پر کھڑا ہوں تو بات کر رہا ہوں، آپ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جو ہے وہ نظام کے ساتھ موازنہ کر لیں، اللہ کے دین کے اندر، پیغمبر کی ہدایات کے اندر جو نور بھرا ہوا ہے، یہ دنیا کی سوچ تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، حقیقت ہے۔ یعنی اگر ان کا ظاہر نظر آتا ہے اس میں کئی خرابیاں ہوں گی، باطن تو ان کا ہے ہی خراب۔ یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ محروم ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ اس لیے دین پر آ جاؤ، فطرت پر رہو، فطرت کے مطابق زندگی گزارو۔ ہم خواہشات کی وجہ سے یہاں اگر کوئی ہمارے جسمانی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، فطرت سے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے بس اسی پر آ جاؤ، بس سامنے رکھو کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز کیسے کرتا تھا، کیا پڑھتا تھا، شروع میں جو ہے وہ پھر کون سا کام کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے معمولات کیا، معمولات رسول، اللہ کا رسول کس طرح زندگی گزارتا، دن کیسے تھا، رات کیسے۔ صحابہ خواہش کرتے تھے کہ صرف اس مقصد کے لیے آتے، قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے، یار میں نے دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسی ہوتی تھی، فلاں وقت میں آپ کیا کرتے تھے۔ یہ تعلق تھا، ایک نسبت تھی۔ ہمیں آج ہمارے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے ان کتابوں کی شکل میں، واضح نصوص کی شکل کے اندر، اس لیے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، انہی کے پیچھے لگنا چاہیے، خیر ہی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر غفلت کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، پھر آدمی رجوع کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے زندگی گزارنی ہے، میں نے اسوہ رسول کو اپنانا ہے، صرف نماز کے اندر رفع یدین اور فاتحہ پڑھنے کی حد تک نہیں، سارا میرا ایمان جو ہے وہ زبان کے اقرار سے لے کر دل کی تصدیق سے لے کر عمل کے ایک ایک حصے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اس کی جھلک کے اندر نظر آنا چاہیے۔ مومن کی زندگی، ایمان کی زندگی، اسلام کی وہ زندگی، فطرت کی زندگی، اس پر آ جائے بندہ، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت تو ہے ہی پھر اسی کے لیے۔ تو فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت کو، اپنی نیچر کو نہیں۔ بدقسمتی، میں نے یہ عرض کیا تھا، نیچر کا نام لے کر فطرت کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ نیچر یہ چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خواہشات ہے۔ کس طرح اللہ کے احکامات سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ نام تبدیل کر کے کہا یہ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بدلتا نہیں ہے، اللہ فطرت کو نہیں بدلتا، یہ تمہاری نیچر خود ساختہ ایک لفظ جو ہے اس کی بنیاد پر یہ جو اسلامی اصطلاح تھی اس سے بغاوت کر لی گئی کہ فطرت کیا ہے، اسلام کی فطرت کیا ہے، اسلام کس پر جو ہے وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے انسان۔ میں جو یہ بات عرض کر رہا تھا، آپ یقین جانیں یہی حدیث کی کتابوں کے اندر طب کے نام سے کتابیں ملتی ہیں، طب نبوی، یعنی وہ تو علاقے کے مطابق ظاہر ہے کہ آپ نے متعلقہ لوگوں سے رجوع کرنا ہے۔ یہاں یہ بھی بات چلے ضمن آ گئی، لوگ کہتے ہیں وہ حدیث میں فلاں جگہ آتا، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے،
وہ کہتا ہے مجھے کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کی یہ بات آتی ہے، میں نے اسی طرح کرنا ہے، خواہ میں عرب میں رہتا ہوں یا عجم میں رہتا ہوں، میں افریقہ کی کسی ایسی سرزمین میں رہتا ہوں کہ جہاں اور مسائل ہیں، مگر میرا نبی کرتا تھا میں نے بھی ایسی یہ تو کیا درجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے جو یہ بات کرتا ہے، لیکن علاقے کے مطابق، یعنی وہاں آپ اپنے مزاج کے مطابق، متعلقہ لوگ جو اس سے متعلقہ ہوتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ان سے مشاورت کے بعد اب میرا مزاج کیسا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ صحیح سوچ یہی، یعنی اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ خدا نہ خواستہ میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک آدمی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے، آپ اسے دودھ پلائے جا رہے ہیں کہ بھئی دودھ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ منع نہیں کیا، خدا نہ خواستہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ نقصان فائدہ تو اللہ کی طرف سے ہونا ہے، بظاہر ہمیں جو نظر آ رہا ہے، اس لیے متعلقہ لوگوں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو اور بات ہے، فطرت اسلامیہ، اسلام نے جو فطرت بتائی ہے اس کو ماننا، اللہ کی فطرت پر قائم رہنا۔ ہمیں سب سے بڑا ہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے، اب وہ ہدایت کہاں سے لیتا ہے؟ اللہ رب العزت سے لیتا ہے، بس وہی ہدایت ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، اسی کا نام جو ہے وہ فطرت اسلامیہ ہے۔ تو اس ساری تمہید اور پہلی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا آگے بڑھے تو حدیث اور سنت کے اندر سنن الفطرہ، یعنی وہ طریقے جو فطرت کے ہیں وہ کیا ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو مخالف ہیں وہ طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا نبی جو ہے یہ بول و براز کے مسائل بتاتا ہے، اور یہی تو مسئلے ہیں، اسی سے تو انسان کی روحانیت آگے بڑھنی ہے، جسم تو ٹھیک ہو، اگر جسم کے اندر ہی جو ہے وہ مسئلہ بن جائے پھر تمہاری روح بھی متاثر ہوگی۔ کبھی مسلمان مومن وہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اس لیے جسمانی اعتبار سے اس جسم کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال کرنا، یہ بھی اسلام کی ہدایات ہے۔ اس لیے فرمایا سنن الفطرہ کیا ہے، یعنی فطرت کی وہ چیزیں، وہ ابتدائی چیزیں جن کو اپنانے کے بعد ظاہری طور پر آپ نے اب اس فطرت کو آگے بڑھ کر سمجھنا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے وہ عادتیں جو اسلامی عادتیں ہیں، وہ خصائل جو اسلام نے بتائے ہیں اور وہ انسان کو اپنانے ہیں بحیثیت مسلمان اور مومن، ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ سنن الفطرہ ہیں، فطرت کی سنتیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں بھی فطرت کے اندر ہیں، یعنی ان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہیں جو ہے وہ کہا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کے اندر ہیں، یعنی 10 زیادہ سے زیادہ نہیں، مختلف احادیث کو اکٹھا کرے کئی ایسی طریقے، لیکن 10 مشہور ہیں، الاستحداد وقص الشارب وکلم الاظفار ونتف الابط۔ ایک جگہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، الاستحداد، تمہارے زائد بال جو ہیں وہ جسم کے اندر نہیں رہنے چاہیے، یہ میں پھر اس کی تفصیل ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قص الشارب، یہ مونچھیں وہ آزاد نہیں چھوڑنی آپ نے، ہر حال کے اندر جدھر جاتی ہیں نہیں۔ نتف الابط، تمہارے بغل کے بال جو ہیں وہ بھی نہیں بڑھنے چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر جو 10 من الفطرہ آتا ہے، فرمایا اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانی ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، داڑھی بڑھانا، شیو کرنا نہیں، اس کی تفصیل میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ قص الشارب، مونچھوں کو جو ہے وہ کاٹنا۔ والسواک، تیسری چیز فرمائی مسواک کرنا۔ آگے فرمایا غسل البراجم، یہ جوڑوں کے اندر جو ہے وہ پاؤں ہوں یا ہاتھوں کے انگلیوں کے یہاں میل جم جاتی ہے، ان کو دھونا ہے۔ نتف الابط ہے، تمہاری بغلیں صاف ہونی چاہیے وہاں ورنہ بدبو پیدا ہو جائے گی۔ حلق العانہ ہے، زیر ناف بال صاف ہونے چاہیے۔ الاستنشاق ہے، تمہیں جو ہے وہ پانی لینا ہے، اس کو اچھی طرح چڑھانا ہے، وہ فضلات جو ہیں جو جمع ہو گئے ہیں جگہ ان کو خارج کرنا ہے، اس طرح بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ استنشاق الماء کا ذکر کیا، یعنی استنشاق الماء کا پانی استعمال کرنا، یعنی استنجا کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں 10ویں چیز بھول گیا، مطلب دیگر چیزوں کے ساتھ، تو فرمایا وہ دوسری روایت سے پتہ چلا المزمزہ، کلی کرنا، کلی یعنی ایک پہلا کام کیا ہے، منہ میں پانی ڈالیں، ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ صاف کریں۔ لیکن بھائیوں میں صرف 2-4 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ السواک کیا ہے؟ مسواک کرنا بہت بڑی سنت ہے جس سے ہم محروم ہیں۔
یہ مذاق ہوتا ہے لوگوں غیروں کی طرف سے. دیکھو یہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، یہ مسواک ہی کہا جا رہے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاند کا اور مسواک کا کوئی دوری بودھ ہے؟ یہ ذہنیت پیدا کی جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں پروپیگنڈا. بھئی مسواک تو فلاں علاقے کی بات تھی، اب کیا ضرورت ہے اس کی؟ کولگیٹ استعمال کریں، منہ کو صاف کرنا مقصود ہے نا. اور کیا ہے؟ یہ فلسفہ بیان کیا اور کیا ہے؟ اور یہی ہے کہ ہم منہ کو صاف کرتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ. مومن منہ کو صاف کرتا ہے نبی کی مرضی کے ساتھ. صاف ہوگا، صاف صفائی میں کوئی شک. نبی کی صفائی میں دنیا کی صفائی ممکن نہیں ہے کہ یہ مقابلہ ہو سکے. کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ، اس کے تو ماننے والوں کی تعریف آتی ہے، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. وہ پاک صاف رہنے والے ایک مثال ہوتے ہیں صفائی کے. کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑا صاف ستھرا بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، مسواک کرنا یہ میں اور آپ بھول گئے ہیں، بس عادت بن گئی ہے یا پروپیگنڈا کا شکار ہے. پھر وہی بھی منہ ہی صاف کرنا ہے، صبح اٹھو رات کو وقت ملے بس تھوڑا سا صاف کر لو. نہیں، مسواک کرتا تھا میرا نبی. عود کی مسواک کرتے تھے، عراق پیلو کی مسواک کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کنت اجتنی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العراق. قربان جائیں صحابی کے، میں اپنے نبی کے لیے خاص طور پر پیلو کے درخت کی مسواک اتار کر اللہ کے رسول کو پیش کرتا تھا. عبداللہ ابن مسعود ایک دن درخت پر چڑھے ہوئے تھے، صحابی بھی دیکھ رہے تھے، ان کی پاؤں کی پنڈلیاں بڑی چھوٹی چھوٹی سی تھی، مذاق کرنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابی کو مذاق نہ کرو، یہ پنڈلیاں بہت بھاری ہو جائیں گی جب جنت میں پہنچیں گی، تمہیں اس کی قدر نہیں. مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود یہ کام کرتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ازواج بتاتی ہیں، بالخصوص جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں. پوچھا، شریح ابن ہانی نے پوچھا اپنی ماں سے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدأ اذا دخل بیتہ. اما جان، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ مطلب ویسے ہی خیال آیا ہوگا، لیکن سوال پوچھ لیا کہ اب اور میرے پاس نہیں ہے، میں ذرا پوچھ لوں میرا نبی باہر سے جب اندر جاتا ہے گھر میں کیا کرتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے کیا کرتے؟ یبدأ بالسواک، سب سے پہلے لے کر مسواک کیا کرتے. گھر میں جا کر پہلا کام مسواک کرتے تھے محمد الرسول اللہ. باہر سے آیا ہوں، گھر میں آیا ہوں، میں اس کی حکمتیں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں ممکن نہیں ہے. ذرا غور کرنا اس بات پر. میرا نبی گھر میں جاتے ہی مسواک کرنا. اذا قام من اللیل لیتہجد، رات کے وقت اللہ سے ہم کلام ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی. فداہ ابی و امی، اس پر میرے ماں باپ، سب مسلمانوں کے ماں باپ قربان ہوں. رات کے وقت جب کھڑے ہوتے قیام کے لیے، یتہجد، تہجد پڑھتے. یشوس فاہ بالسواک، اپنے منہ کو ملتے تھے مسواک کے ساتھ، رگڑتے تھے مسواک کے ساتھ. کئی روایتیں ہیں. ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آیا لولا ان اشک علی امتی، میں بس اپنی امت پر آسانی کرنے آیا ہوں، ورنہ یہ مسواک اتنی اہم چیز ہے. اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا کہ یہ تو تکلیف میں پڑ جائیں گے، لامرتہم بالسواک، میں ان کو حکم کرتا کہ مسواک کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، حکم کر کے جاتا. کب؟ مع کل وضوء عند کل صلاۃ، بھئی نماز کے لیے جس طرح وضو شرط ہے نا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے وضو نہ ہو. لیکن فرمایا اگر میرا یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ تو مشکل ہو جائے گی اور میں آسانی پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تو وضو کے ساتھ ساتھ مسواک کو بھی لازم کر دیتا. مسواک کرو گے تو نماز پڑھو گے، ورنہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا شرط نہیں ہے. جو لوگ اس کو واجب کہتے ہیں، امام داؤد ظاہری وغیرہ، وہ کہتے ہیں شرط تو نہیں ہے مگر واجب ضرور ہے.
کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لولا ان شق علی امتی، اگر مشقت نہ ہوتی، اب اللہ کا نبی تو موجود نہیں ہے، مشقت تو ختم ہو گئی ہے، لہذا اس فضیلت پر تو عمل ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر کہا لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، یعنی جو چیزیں مشقت سے جو ہے وہ بچانے کے لیے کی، فرمایا میں اگر چاہتا تو مسلمانوں کو عشاء کی نماز لیٹ کرنے کا حکم دیتا، لیکن پھر وہی مشقت والی بات، وہ تاخیر عشاء سے جو ہے وہ بھی نجات دے دی، آسانی بہم پہنچائی ہے، لیکن جتنی طاقت ہو سکے اتنی تو تاخیر کر لو، آدھا گھنٹہ بھی تاخیر نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ، اس تاخیر عشاء کے ساتھ ساتھ میں وضو کا حکم یہ مسواک کا حکم دیتا ہر وضو کے ساتھ۔ اور پھر آخری روایت، مشہور روایت جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مقصود کیا ہے، یہی بات بیان کریں، تمہارا مقصود تمہاری سوچ کے مطابق تمہیں قربان ہو، ہم تو صرف اس لیے اس ادا کو اختیار کیے ہوئے ہیں میرے نبی کی ادا ہے، لیکن میرا نبی یہ صرف وہ جذباتیت نہیں ہے جو مریدوں کی پیروں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، میرا نبی فطرت پر فیصلہ کرتا ہے، وہ انسان اور مومن کا بھلا سوچتا ہے۔ کیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا السواک مطہرۃ للفم، پہلی بات کوئی شک نہیں ہے، مقصود آپ جو مقصود کی بات کرتے ہیں وہ آپ محدود کر دیتے ہیں، یہاں تک ہی ہے، فرمایا یہ مسواک کرنا منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، بس نہیں، واہ، اگلی بات ہی تو قابل غور ہے، ہر عمل کے اندر نیکی کیسے اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اپنی خواہشات کو بھی اللہ کا رسول جو ہے وہ نیکی کے اندر تبدیل کرتا ہے۔ یہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی ہے، بالکل ہے، کوئی بندہ قریب جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا منہ صاف نہ ہو، لیکن ساتھ ہی کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، کولگیٹ اور دوسری چیزیں استعمال کریں جس میں اب آ رہا ہے، اب تحقیق آ رہی ہے، بھئی یہ تو سلو پوائزننگ ہے، ہارپک ہوتی ہے اس کے اندر، ہارپک آپ استعمال کر رہے ہیں، اب بچ جاؤ، اب تو بچ جاؤ، اور مرنے سے تو بچنا ہی چاہیے، خودکشی تو نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ کوئی حرام ہے، میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ پیسٹ دی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السواک مطہرۃ للفم، یہ منہ کو دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، یہ تو ایک بات کی، منہ کی غلاظتیں دور کرتی ہے، معدے کی صفائی کرتی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ہی آگے فرمایا مرضات للرب، یہ ہے اصل بات، منہ تمہارا صاف ہوتا ہے، آسمان پر تمہارا رب تم سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو مسواک کرو، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، بس ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم غیروں کی رضا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ نفرت کریں اس بنیاد پر کہ اب بھی یہ جو ہے وہ مسواک کیے ہوئے ہیں۔ مسلمان بعض اپنی وہ مسواک جیب میں رکھتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے وقت مسجد میں نماز کے وقت تکبیر تحریمہ سے پہلے اقامت ہو رہی ہے، وہ مسواک کرتے ہیں، صحابی بھی کرتے تھے، مطلب ایک نشانی ہی صحیح، میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، قرآن مجید پڑھنا ہے میں نے، وہ فرشتے نے میرے اتنا قریب ہو جانا ہے کہ میرا اور فرشتے کا منہ ایک ہو جانا ہے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، اس لیے فرمایا مرضات للرب، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ نحمدہ